حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر پاک میں زندہ ہے، لیکن یہ بات بھی سمجھ کے چلو، حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو میری پوری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے، تم میں سے، ہم میں سے، سب کے اعمال ہر جمعرات کو حضور کے پاس فرشتے سناتے ہیں، فلاں بن فلاں نے ہفتہ بھر یہ کام کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر برے اعمال پیش ہوتے ہیں تو مجھے غم ہوتا، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور اچھے اعمال آتے ہیں تو شکر بجا لاتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ عزیزان گرام وقار، کبھی پلٹ کر کے زندگی میں دیکھنا کتنے جمعرات ایسی چلی گئی ہوں گی جس میں ہمارے کون سے اعمال فرشتے لے جا کر کے سنا رہے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال یہ کہہ کر سنایا جائے آقا آپ کا فلاں امتی بے خبر ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ ہی آپ پر درود پڑھتا ہے، نہ ہی وہ کبھی نیکیوں کی طرف آتا ہے، وہ تو گانوں کی دھن پر جی رہا ہے، صبح اٹھتا ہے شام ہوتی ہے تو اس کو تو فلموں کے نغمے یاد ہیں، آپ کا کوئی قول یاد نہیں۔ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرشتے جب ہمارے متعلق یہ خبر دے رہے ہو، کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا قلق نہیں ہوتا؟ یہ وہ امت ہے جس کے لیے میں رات رات بھر کھڑے ہو کر دعا کرتا تھا، آج یہ ہم کو فراموش کی ہوئی زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ جاؤ میرے عزیز۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں ہے، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جو لوگ یہ سمجھ جائیں اس نقطے کو، انہوں نے زندگی کی مرادوں کو پا لیا ہے، وہ حصولیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن جو اب تک بھٹکے ہوئے ہیں ان کو میں دعوت فکر دوں گا، ایک بار سوچ لو، ایک بار سوچ لو، ویسے ہی دنیا ختم ہونے والی ہے اور تمہاری موت آنے والی ہے، ایک بار سوچ لو، ایک بار سوچ لو کہ ہمارے ساتھ آخرت میں ہونا کیا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے، ہمارے ساتھ تنہائی کا نگہبان کون ہے، اور محشر کے اس بھرے میدان میں ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے۔ جب بار بار یہ سوچو گے تو اس فکر کو پہنچو گے کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لو لگا دو۔ اس کو جن لوگوں نے اپنی زندگی میں پہچان لیا وہ امام اہل سنت بن گئے، مجدد وقت بن گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ایک بات میں آپ سے کہوں، وہ بڑے عالم تھے، بڑے فقیہ تھے، بڑے محدث تھے، اور بہت سارے علوم پر انہیں مہارت تامہ حاصل تھی، سب اپنی جگہ پر، لیکن یہ سارے علوم نے مل کر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں بنایا۔ ان کو اعلیٰ حضرت بنانے والی چیز حقیقت میں عشق رسول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے انتہا لگاؤ یہ مقام پیدا کر دیتا ہے، یہ مقام، ورنہ عالم تو بہت سارے، کتابیں لکھنے والے بھی بہت سارے، لیکن جس نے عشق کی بولی بولی دنیا اس کو پہچاننے لگ جاتی، دنیا اسے پہچاننے لگ جاتی۔ زندگی کا مقصد وہ سمجھ گئے کہ ان کی غلامی کرنے میں ہی یہاں پر عروج و ترقی ہے۔ اسی کو خان وعدہ اعلیٰ حضرت سے ان کے پوتوں تک بھی یہ فکر پہنچی۔ تاج الشریعہ نے فرمایا بلحوثن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ تم جو سوچ رہے ہو زندگی کے طور طریقے ایسے ہونے چاہیے، ویسے ہونے چاہیے، گزار لو جتنے دن چاہے، بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑی جائیدادوں میں، لیکن زندگی میں وہ عزت نہ پاؤ گے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی، جو حضور کی غلامی میں ملے گی، وہ عزت نہیں پا سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے زندگی کو ضائع نہیں کیا، ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔ آج میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں موت آنے والی ہے، اس سے پہلے ایک وقت بھی، ایک لمحہ بھی ضائع ہونے مت دینا، برباد ہونے مت دینا۔ جو وقت ہے، میں مصر میں دیکھتا تھا بسوں میں بھی اور کبھی کبھار ٹکٹ کاؤنٹر پہ جو لائن لگی رہتی تھی، ایک اسٹیکر لگایا گیا تھا، اکثر جگہوں پر یہ اسٹیکر پڑھنے کو ملتا تھا، اجعلوا الانتظار فی الاستغفار، یہ جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کو خالی کھڑے ہو کر کے مت گزارو، اتنی دیر استغفار کرو اور درود پاک تو پڑھو، وقت کو ضائع نہ کرو۔ تمہارے پاس اللہ نے وقت دیا، بیٹھے ہو تو پڑھو، کھڑے ہو تو پڑھو، کیونکہ یہ وقت تمہارا بربادی میں نہیں لکھا جائے گا، تمہارا یہ وقت ضائع کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے محلات بنائے،
آج ان کے لیے بھی تاریخ ہے، مگر کس انداز سے آج دنیا نے آپ کو ایسے ڈائیورٹ کر رکھا ہے، جو کام ہونے کے تھے وہ نہیں کرنا ہے آپ کو، لا یعنی کاموں میں مصروف ہو گئے، جو چیز تمہارے حصے کی تھی نہیں اس پر انرجی خرچہ کرتے رہ گئے، اور جو چیز تمہارے کام کی تھی اس کو تو بھول ہی گئے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ہو سکتا ہے شاہ جہاں نے تاج محل بنایا اور پھر بادشاہ قطب الدین کے زمانے کے نشانیاں موجود ہیں، لال قلعے بن گئے، قطب مینار بن گیا، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لوگ اوپر سے نیچے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی کمال کی چیزیں تھی نہیں۔ لاکھوں لوگوں کی محنتیں بھی لگی، پیسہ بھی لگا اور بڑی عمارتیں کھڑی کر کے چلے گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں تاج محل میں لوگ جاتے ہوں گے، تاریخ تو لوگوں کو تھوڑی بہت تو پتا ہوگی کہ اپنی بیگم کی محبت میں بنایا ہوا ایک محل ہے اور بیگم کی قبر بھی وہاں ہے، لیکن جانے والے کبھی کسی کو سنا ہی نہیں کہ ایک فاتحہ بھی کوئی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ تو پکنک پوائنٹ ہے، ٹورسٹ ایریا ہے، جائے دیکھے آئے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بڑے بڑے محلات اپنی ناموری کے لیے بنا کر تو چلے گئے، لیکن آؤ بریلی شریف کی سرزمین پر ایک مدرسہ جو اعلیٰ حضرت نے بنایا، مبارک پور کی سرزمین پر جامعہ اشرفیہ جو حضور حافظ ملت نے بنایا، یہ عمارتیں آج بھی دعوت دے رہی ہے، ایک دو نہیں، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں عالم اور مفتی وہاں سے نکلا کرتے۔ یہ کام کی چیزیں تھی جو بزرگوں نے کر دیا کہ امت کو ایسا کچھ دے جاؤ کہ وہاں سے آنے والا کچھ فیض اٹھا کر کے جائے۔ تاج محل لے کر کے کیا کرنا ہے؟ پیسے کمانا ہے یا ٹورسٹ ایریا بنانا ہے؟ لیکن ایک ایسا ادارہ جس میں پڑھ کر کے دنیا روشن ہوتی اور آخرت بھی روشن ہوتی۔ ہم سنیوں کہ ہاں یہ چیزوں کی ضرورت تھی، ہمیں لا یعنی چیزوں میں مصروف کر دیا گیا ہے۔ اب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، مجھے تو جلسوں والا آدمی بنا دیا ہے، جہاں دیکھو پروگرام جلسے۔ میں اصل میں جلسوں والا آدمی تھا ہی نہیں، میں فیلڈ ورک کرنا پسند کرتا ہوں، کسی علاقے میں رہ کر کے قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کے درمیان رہنا۔ لیکن مسلسل سفر کا ایک تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہوں گے یہاں پر بھی بہار بنگال والے سب ہوں گے، بہار والے، بنگال والے، جھارکھنڈ والے اتنے جلسے کرتے ہیں، 365 دن بھی اگر ان کو تاریخ دی جائے تو بھی کم ہے۔ ایک اینالائز کرنے والے بہار کے رپورٹر ہیں، انہوں نے رپورٹ لا کر کے ہمارے سامنے بتائی کہ حضرت 2022 میں اسٹیٹ آف بہار میں 4000 جلسے۔ میں ان کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک فکر آپ کو بتا رہا ہوں، 4000 جلسے، جن میں سے ہر جلسے کا کم سے کم خرچہ 5 لاکھ، اس سے کم خرچہ کرتے نہیں، 6 مہینے چندہ کرتے ہیں، اس کے بعد بڑا جلسہ کرتے ہیں۔ کیلکولیشن کر کے دیکھا گیا تو سال میں 2000 کروڑ روپے۔ میرے عزیزو، ٹھیک ہے یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن پورے اسٹیٹ پر گھوم کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کے نام کی ایک یونیورسٹی بھی نہیں، کوئی ایک بڑا ادارہ نہیں قائم کر سکتا۔ 2000 کروڑ کی بھاری رقم سال بھر خرچ کرنے والا غریب اسٹیٹ جس کو لوگ سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، جن چیزوں میں تمہارا ذہن الجھ گیا یہ وہ تمہارے کام کی نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرمایا تھا، یہ دنیا کا حال یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے۔ یہاں پر چکا چوند دکھنے والی چیزیں وہ تمہارے حق کی نہیں ہے۔ اور ممبئی والے کیا کرتے ہیں؟ وہ تو بہار والے جلسوں میں ہیں، ممبئی والے کھچڑا کمپٹیشن کرتے ہیں۔ ہاں، اس محلے میں 51 دیگ بنی ہے تو ہمارے ہاں 60 دیگ بنے گی، 70 دیگ بنے گی۔ اور کھاتا کون ہے؟ جو پہلے سے کھائے ہوئے لوگ، دن بھر 5 ٹائم کھانے والے لوگ ہی کھچڑا کھا رہے ہیں۔ ثواب تو ان کے لیے تھا اس غریب کو کھلانے پر۔ ان اولیاء کو جو چادریں ڈالنی تھی وہ ہم ڈال چکے، تمہاری طرف سے اب کسی چادر کے لانے کی ضرورت نہیں، اور اگر لانا ہی چاہتے ہو ایک دوپٹہ لے جاؤ اور غریب بہن کے سر پر اوڑا۔ یہ پیغامات سے خانقاہوں، حقیقت میں یہی امت کا کام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، لا یعنی کاموں میں پڑھ کر کے ہمارا وقت جو برباد ہوا اس کی تلافی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں صرف یہ میسج دینا چاہوں گا کہ زندگی کے اس پوائنٹ پر آج ہم آ چکے ہیں جہاں آندھیاں، طوفان، ہر طرح سے ایک بہت بڑی آزمائش میں ہم گرفتار ہیں۔ کن کن چیزوں کا علاج کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کبھار میں بیٹھ کر سوچتا ہوں، گھر میں اگر گیس کا پائپ بھی لیک ہو گیا، آگ بھی لگی، پانی کا پورا فوارہ بھی آ رہا ہو، کچرا بھی گرا ہو، تو آدمی سوچنے لگ جاتا ہے کس چیز کو روکوں؟ پانی کو روکوں، گیس کو روکوں، آگ کو روکوں، کچرا اٹھاؤں،
کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا. یہ حالات آج ہمارے ساتھ ایسی ہو گئے, ہم کن کن چیزوں کا مقابلہ کریں سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر اس پر مزید جب ہم اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں, یہ تو گیم چلاتے ہوئے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا لگتا ہے انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں. شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے, نشاط لذت خواب گرام بدل ڈالو, اٹھو وہ گرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گئے. میرے عزیزوں, بس وقت کا احساس تمہارے اندر آ جائے, ضائع نہ کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں. آپ یہ سوچتے ہیں بہت سارے نوجوان خالی فالتو اسی لیے بیٹھے ہوئے, میرے سٹیٹس کے مطابق کام نہیں ملتا, میرے سٹینڈرڈ کے مطابق مجھے کام نہیں ملتا, برباد کیے جا رہے ہیں اپنی زندگی, لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے. میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں. سید الانبیاء رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر وہ چاہیں تو روزانہ ان کے گھر جنت کا دسترخوان اترے, اگر وہ چاہیں تو سونے اور چاندی کے محلات میں زندگی گزارے. لیکن جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آئے, دیکھا حسنین کریمین تاک میں دبکے ہوئے بیٹھے, پیٹ پیٹ سے لگا ہوا, آنکھیں اندر ہیں. حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی, آواز کسی کی نہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیا حال ہے, گھر میں خاموشی کیوں ہے؟ سیدہ کائنات نے کہا ابا جان پچھلے 4 دن سے ہمارے گھر میں کوئی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی بلاتا ہوں جبرائیل کو, ابھی دسترخوان لاؤ, ابھی میرے گھر کے کھانے کے انتظامات کرو. چاہتے تو حضور آرڈر دے دیتے, ساری نعمتیں آ جاتی, لیکن حضور نے کیا فرمایا سنو. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہتے فاطمہ انتظار کرو, تمہارا بابا جائے گا. یعنی خود اپنے بارے میں کہتے میں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کوئی مزدوری مل جائے, میں کام کر کے اپنے بچوں کو کھانا لے کر, کام کر کے کھانا لاؤں گا, مانگ کر کے نہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں, جن کے قدموں کا بوسہ جبرائیل امین لیتے ہو, وہ چل کر کے مدینے کے باہر آئے. گرمی کی تپش الگ ہے, دھوپ ہے, باہر آئے. ایک باغیچہ تھا جس میں مالی کام کر رہا تھا, باغبان. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر پوچھتے تیرے باغیچے میں کوئی کام کرنے کے لیے ہے, کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کام مل سکتا ہے, آؤ میرے باغیچے میں کنواں ہے, ڈول ڈالو, پانی اٹھاؤ, ایک درخت کو پانی ڈال دینا, بدلے میں 2 کھجوریں دوں گا, اجرت صرف 2 کھجوریں. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے مجھے منظور. گئے اور جا کر اپنے ہاتھ سے رسی لے کر ڈول کنویں میں ڈالا, پانی کھینچتے تھے, جب ڈول بھر کر آتا اپنے کندھے پر اٹھاتے اور درخت پر لے جا کر پانی ڈال کر آتے. ایک درخت پر ایک مٹکا, ایک ڈول پانی ڈالا تو مالک نے 2 کھجوریں دی, باغیچے کے مالی نے 2 کھجوریں دی. دوسرا ڈول اٹھایا, پھر کھجوریں ملی. تیسرا ڈول اٹھایا, 6 کھجوریں لی. چوتھا ڈول حضور نے ڈالا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی, ڈول کنویں میں گر گیا. باغیچے کا مالک یہ دیکھتا ہے, وہ پہچانتا نہیں تھا, غصے میں آتے ہی سیدھے حضور پر ہاتھ اٹھا دیا, کہا کہ تمہیں کام نہیں آتا, میری رسی توڑ دی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پلٹ کر کچھ نہیں کہا. وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. وہ 6 کھجوریں لے کر کے واپس مدینے آئے. کہا فاطمہ کہاں ہیں بچے, کہاں ہیں؟ یہی 6 کھجوریں حضور نے لا کر اپنے منہ سے چبا کر ان بچوں کے منہ میں ڈالا اور کہا آج تک روئے زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں آیا, 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں ہر نبی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائی, اپنے عمل کی کمائی کھائی ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ مالک کل ہے, بلکہ جنت کی چابیوں کے مالک, ساری زمینوں کے خزانوں کے مالک, کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام, وہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا, سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کسی ایک باغیچے میں ڈول اٹھا کر پانی بھرتے ہو تو اسی لیے نہیں کہ ان کے ہاں کوئی مجبوری تھی, بلکہ امت کو یہ درس دینا تھا, اے امت کے غیور نوجوانوں, تم کبھی خالی نہ بیٹھنا, مجھے دیکھنا اور عمل کرتے رہنا, اور اللہ تعالیٰ تمہیں دروازے رزق کے ضرور کھولے. خالی بیٹھے ہوئے وقت برباد کرنے والے لوگوں کو میں اکثر یہ بات سناتا ہوں, اے میرے عزیزوں, مسلمان محلوں میں جہاں سے بھی گزرو حال یہی ہے, رات کو 4 بجے تک ان کے ہاں روشنیاں, کس بات کے لیے؟ میاں کیا فکر ہو رہی ہے
کس بات کی یہاں میٹنگ چل رہی ہے؟ چرچے کس بات کے؟ امت کی تباہی کے چرچے کس بات کے؟ گپیں لگ رہی ہوتی ہیں، کچھ نہیں۔ ان دوسری قوموں کو دیکھو جو فجر سے پہلے اٹھ کر کاموں پر بھاگ جاتی ہیں، سورج ڈوبنے سے پہلے وہ گھروں پر آ جاتے ہیں۔ آج تمہارے اخلاق و کردار کسی اور نے لے لی، اڈاپٹ کر لیے، اور تم کو لوگوں کو ایسا چھوڑ دیا گیا بے قائد کے، بے قیادت کے۔ بہرحال میرے عزیزوں، بدلنا چاہیں تو آج بھی ہم بدل سکتے ہیں، صرف ایک نقطہ ہے بدلنے کے لیے، ایک نقطہ۔ میری باتیں چھوڑ دو، مقررین کو سنتے ہو سکتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں مولانا لوگ ایسا بولتے ہیں ویسا بولتے ہیں، تمہاری فکریں سب اپنی جگہ پر۔ میرے عزیزوں، میں تو بہت نکما آدمی ہوں، میں تو ایک چھوٹا طالب علم بھی نہیں ہوں، جہالت میرے اندر بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر دل کے اندر ہلچل مچ سکتی ہے، انقلاب لانے کی فکر آ سکتی ہے، تو ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، آمینہ کے لال کی طرف دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف تمہارا دل متوجہ ہو گیا تو میں کہتا ہوں تمہاری دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، تم بدل لو گے اپنی زندگی کو، اور اس کے بعد ایک دن آئے گا پھر تم یہ پکار کر کہو گے جو بریلی والے نے کہا تھا، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں حضور کے لیے۔ جینے کا سلیقہ مل جائے گا، لیکن شرط صرف اتنی ہے، آج سے ایک وظیفہ دے کر کے جا رہا ہوں جمعہ کو، پہلے بھی میں نے ایک بار کہا تھا، جب بھی جمعہ آئے گھر پر اب جاتے ہیں، گھروں میں اچھا کھانا بنتا ہے، میرے عزیزو اپنے بچوں کو لے لو، بیٹھ جاؤ دسترخوان پر، لیکن گھر میں یہ قانون لگا دینا، بیوی بھی بیٹھے، ماں بھی بیٹھے، بہن بھی بیٹھے، بچے بھی بیٹھے، جس کے گھر میں جتنے لوگ ہو دسترخوان پر بیٹھے، اس وقت تک ہم لقمہ نہیں اٹھائیں گے جب تک 100 مرتبہ میرے مصطفیٰ پر درود نہ پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کرنے کا ماحول گھروں میں آ جائے، پھر دیکھنا زندگی کی بہاریں تم اپنی زندگی میں دیکھ لو گے۔ ہر گلی میں انشاءاللہ العزیز یہ ماحول بن جائے، پھر کوئی باہر سے آیا ہوا اجنبی تمہارے محلہ میں آ کر کہے گا یہ ممبئی کا محلہ نہیں، مدینے کی گلی نظر آتی ہے، یہاں سے خوشبوئیں مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ ہماری عورتوں کے اندر، ہماری بچیوں کے اندر پردے کی پابندیاں ہماری تقریروں سے نہیں، حضور کی محبت سے آ سکتی ہے۔ نوجوانوں کے اندر نشہ سے نفرت تقریروں سے کم، لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت سے آ سکتی ہے، کیونکہ حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے وہ مدینے کے لوگ جو 50 سال پرانی شراب پیتے تھے، ایک فرمان مصطفیٰ کیا آیا، انہوں نے اپنے پرانے مٹکے تک توڑ ڈالے، لبوں تک لگی ہوئی شراب کو پٹک دیا کہ اب نہیں، اس لیے کہ مخبر صادق نے فرما دیا ہے، رحمت عالم نے فرما دیا ہے، یہ محبت کا تقاضا تمہیں ہر برائی سے دور لے آئے گا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، ہر چیز کا علاج اس میں مضمر ہے، ہر چیز کا علاج اس میں پوشیدہ ہے۔ سچ کہا کرتے تھے بچپن میں جو شاعر ہم سنتے آتے تھے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی حضور کا نام پاک ہر درد کے لیے دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے کنسنٹریشن، ایک جگہ توجہ مرکوز کر لو۔ آج سے اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرو میں اس کا اس کا نہیں ہوں، لوگوں نے مجھے بنا رکھا ہے، یہ اس کا فین ہے، اس کا فین ہے، نہیں۔ بیدم وارسی کو پڑھو، کیا کہتے تھے اللہ والے، میرے عزیزوں، کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرتے ہیں، سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ یہ دعا کرتے تھے بیدم وارسی کہ اے اللہ کے نبی، اے مدینے کے تاجدار، ساری دنیا مجھے میرے باپ کے نام سے نہیں، مدینے کا کتا کہہ کر کے پہچانا ہے، اپنی پہچان یہ بنا دیا کہ دنیا مجھے دیکھے تو آپ کے نام سے جوڑ کر کے دیکھے، یہ ان کا غلام ہے، یہ ان کا غلام ہے۔ اس بات پر تمہیں بھی فخر ہونا چاہیے، زندگی ایسی گزارو کہ دنیا تمہیں کسی اور کا نہیں، تاجدار مدینہ کا غلام کہنے لگ جائے۔ لیکن لوگوں کو آج تکلیف ہوتی ہے، تم تو اپنا سب کچھ بدلنے لگ گئے، داڑھی بھی نکال دو، ٹوپی بھی نکال دو، سیکولر بن کر کے گھومو تاکہ کوئی پہچان نہ پائے، تم خود پہچان نکالنا چاہتے ہو۔ میرے عزیزو، فخر کے ساتھ میں کہتا ہوں، آج ظالموں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی تو تمہیں حضور کی داڑھی رکھنے میں کیا شرم آئے گی؟ فخر سے کہو دنیا میں میری داڑھی، میری ٹوپی، یہ میرا عمل نہیں ہے۔ دنیا اگر ننگا گھومنے پر فخر کرتی ہے تو میں آمنہ کے لال کے اخلاق پر فخر کرتا ہوں۔ فخر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟
زندگی گزارنے کے طور طریقے یہ ہے، ہم بہت جلدی حضور کے پاس جانے والے ہیں، بہت جلدی قبروں میں ان کی زیارت کرنے والے ہیں، بہت جلدی ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور قبر میں لے جایا جائے گا اور وہاں پر حضور کا دیدار ہونا ہے۔ عقیدہ ہے یا نہیں؟ حضور کا دیدار ہونا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج جمعہ کے لیے آتے ہو تو کپڑے بدل کے آ جاتے ہو، عطر لگا کے آ جاتے ہو، سرما لگا کے آتے ہو۔ زندگی ایسی گزارو، جس دن ملک الموت بلائے چلو چلنا ہے حضور کے پاس تو تیار رہو، وہ چہرہ لے کر جانا ہے جو حضور کو دکھانا ہے، جو حضور کو دکھانا ہے۔ سنی تو وہ ہے جو مرنے سے بھی نہیں ڈرتا اور یہ کہتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی فرشتوں سے ہم یہی کہیں گے، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ حضور کے لیے جینے والا کبھی موت سے بھی نہیں بھاگتا، ڈرتا نہیں ہے۔ موت ان کے لیے حادثہ ہے جن کو جلنا ہے، جلنا ہے، جلنا ہے۔ ہمارے لیے حادثہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم ادھر آنکھیں بند کریں گے، ادھر زیارت مصطفیٰ ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں جائیں گے۔ موت سے ڈرو مت، بھاگو مت۔ میرے عزیزوں، کسی انجان جگہ جا رہے ہو تو ڈرنا چاہیے۔ ہمارا ماننا یہ ہے جس دن ہم جائیں گے حضور بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، غوث و خواجہ بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی ایسی گزارو کہ ان اکابرین کی جماعت میں ہم جائیں گے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں قبول کر لیں گے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے جانے سے پہلے یہ فرما کر کے گئے اپنے ایک نعتیہ دیوان میں، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا۔ اسے اللہ کے گھر کے متعلق قرآن کہتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو نمازوں کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہی اللہ کی مسجدوں کو قائم رکھتے ہیں۔ اور دنیا کا سب سے بڑا ظالم کون ہے، اس کے متعلق بھی قرآن کہتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ سب سے بڑا ظالم شخص وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے اور اس کی ویران کرنے کی اور اس کے برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ قرآن عظیم میں ظالم کا ذکر بھی آیا کہ مسجدوں کو ویران کرنے والا ظالم اور مسجدوں کو آباد کرنے والا مومن۔ اور الحمدللہ آج یہاں مومنین کی جماعت موجود ہے جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ میرے عزیزو، اس مقدس چمکتی عمارت کی خدمت بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پیسوں کے ذریعے سے یا سیٹھوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں۔ جب رب تبارک و تعالیٰ منظور کرے، وہ ایک ٹھیلا کھینچنے والا مزدور بھی مکمل مسجد کی تعمیر کر سکتا ہے، بلکہ اللہ کریم جس سے خدمت لینا چاہے، اور یہ خدمت بہت بڑی ہے، مساجد کی خدمت بہت بڑی ہے۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دو ایسے جلیل القدر نبیوں کا ذکر کر رہا ہوں میں، جن کا انبیاء اکرام علیہ السلام میں بڑا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہیں، اسماعیل علیہ السلام تو میرے آقا کے جد امجد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ کے بعد دوسرا مقام رکھنے والے ہیں تمام انبیاء میں۔ ان دو نبیوں کا ذکر کر کے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے ان دونوں سے، باپ اور بیٹے سے عہد لیا ہے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے۔ کس بات کا؟ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں میرے گھر کی صفائی کیا کرو گے۔ اللہ رب العزت وعدہ لیا اپنی مسجد کی صفائی کا، کس سے؟ انبیاء سے، نبیوں سے۔ کس کے لیے صاف رکھو گے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، یہ صرف مسجد کی جھاڑو لگانا خدام اور خادم کا ہی کام نہیں، قرآن کے اعتبار سے انبیاء اکرام علیہ السلام کو یہ شان دی گئی ہے۔ نل ہے، یہ سب صحیح کام کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ دل کے اندر سب پاکی صفائی ہے، اور اگر بے حیائیاں ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ دل کی ٹنکی میں نجاست بھری ہوئی ہے، آنکھیں خطا کرتی ہیں، زبان غلاظت بکتی ہے، ہاتھ گناہ کرتے ہیں، پیر گناہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اعضاء کا کنیکشن دل سے ہے۔ اگر دل ناپاک ہے تو ہر عضو ناپاکی کرے گا، ہر عضو ناپاکی کرے گا۔
اسی لیے حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. میرے آقا فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارے اعضاء، جسم کے سارے پارٹس صحیح ہو جائیں گے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارے اعضاء بگڑ جائیں گے. وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ دل ہے، وہ تمہارا دل ہے. اسی لیے لقمان حکیم کے لیے حکم ہوا تھا، ایک بادشاہ نے کہا ایک بکری ذبح کرو، اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ لے آؤ. آپ نے ذبح کیا اور دل لے جا کر بادشاہ کے پاس رکھا، کہا پورے جسم میں سب سے اچھی چیز یہ ہے. بادشاہ نے دوسرے دن ایک بکری دی اور کہا سب سے بری چیز نکال کر لاؤ. دوسرے دن ذبح کیا اور پھر دل لے جا کر کے ہی بادشاہ کے سامنے رکھا، کہا یہی سب سے بری چیز ہے. اگر صحیح ہو گئی تو سب سے اچھی چیز جسم میں دل ہے، اور اگر بگڑ گیا تو سب سے بری چیز دل ہے. میں آج اس بات کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جتنا مسجدوں کی صفائی پر خیال رکھنا ضروری ہے اتنا اپنے دل کی صفائی پر بھی ضروری ہے. اگر اس کو آپ نے ناپاک ہی رکھا اور ایسی آوارہ رکھا تو 1000 سجدے کرنے کے بعد بھی تمہارا دل ناپاک ہی رہ جائے گا. مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ بعض حضرات بہت ساری چیزیں صاف کرتے. ایک گاؤں میں کنویں میں کتا گر گیا تھا اور مولانا صاحب سے آ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا کیا کیا جائے. شریعت کا مسئلہ ہے کہ چوہا گرے تو اتنے ڈول پانی نکالو، بلی گری تو اتنے ڈول، کتا گرے تو پورا پانی نکال دو. کنویں کا پورا پانی نکال دو، نجس ہو گیا ہے. گئے گاؤں والے، پورا پانی نکال دیا. چند دنوں کے بعد پھر پانی بھرتا ہے کنویں میں، پھر بھر گیا تو اس میں کتے کے بال وال سب نظر آنے لگے. مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، ابھی بھی تو ایسی چیز بدبو آ رہی. کہا کہ حضرت ہم نے پانی تو پورا نکالا، کتا ابھی اس کے اندر ہی ہے. آپ نے کب کہا ہم کو کہ کتا بھی نکالو؟ تو انہوں نے کہا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے نجاست بھری تھی پہلے وہ چیز نکالتے، بعد میں پانی نکالتے. بات ایسی ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو سنوارنے میں تو لگے ہیں. تم اپنے ہاتھ پیر، آنکھ اور ناک اور زبان کو سنوار تو لیتے ہو، لیکن دلوں کے اندر جو نجاست کا کتا مرا ہوا ہے اس کتے کو جب تک نکالا نہ جائے گا بدبو ہمارے اعضاء سے آتی رہے گی. اس لیے میرے عزیزوں سب سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی. مجھے ایک بات یاد آتی ہے، اللہ کریم جب موقع دے میں اس مسجد کی جھاڑو بھی لگانے پر فخر محسوس کروں. اسی نہیں کسی بھی مسجد کی، اللہ کریم اس سے مقامات بلند عطا فرماتا ہے. آپ آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد، کوئی یہاں پر خادم کہاں ہے، امام کہاں ہے، مؤذن کہاں ہے، ان کو چلاتے مت بیٹھو. اگر کچرا دکھا تو سب سے پہلے بڑھ کر کے اٹھاؤ اور خود صاف کرو، اس حصے میں تم بھی شامل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ یہاں آ کر کے فلاں کہاں ہے، تنخواہ کیوں لیتا ہے، یہ صفائی کیوں نہیں رکھتا. تم آرڈر دینے والے نہیں ہو، وہ اللہ کریم کے گھر کی عبادت اور خدمت میں لگا ہوا ہے. مصر کے ایک بڑے بزرگ شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے اور عرفات کے میدان میں ان کو خصوصی خطاب کے لیے لایا گیا تھا. پورے عرب کے سب سے بڑے عالم دین، اللہ کے ولی، جن کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، وہ اتنے بڑے مفسر کہ ہزاروں علماء ان کے شاگرد ہیں. ان کا ڈرائیور وہ خود کہتا ہے کہ روزانہ رات کے 12 بجے کار لے کر اپنے گھر سے نکلتے، میں ہوتا ساتھ میں حضرت ہوتے، تقریباً 70 سال کی عمر ہے، اور مسجد چلے جاتے. مسجد سیدہ نفیسہ، مسجد امام حسین، کئی مسجدیں ان کی خاص تھی. رات کو جاتے اور ڈرائیور سے کہتے دروازہ کھلوا کر اندر چلے جاتے، یہ باہر ویٹ کرتا رہتا. گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد آتے. ظاہر سی بات اللہ والے نماز پڑھ رہے ہوں گے، تہجد یا عبادت میں مصروف. برسوں یہ سلسلہ چلتا رہا. میرے عزیزوں ان کے انتقال کے بعد یہ پتہ چلا، مسجد کے ایک خادم نے، جو مسجد ہے سیدہ نفیسہ میں یا کوئی ایک مسجد میں، خادم نے ڈرائیور سے ملاقات کی اور کہا کتنا اچھا وہ زمانہ تھا جب وہ آتے تھے حضرت نماز کے لیے. یہ ڈرائیور کہنے لگا کہ میں 2 گھنٹے باہر انتظار کرتا تھا، حضرت کا وصال ہو گیا. کیسی عبادت کرتے تھے مسجد میں جا کر، تم تو اندر رہتے تھے، تم خادم ہو، کبھی دیکھا میرے حضرت کو؟ وہ خادم رونے لگا اور کہا ڈرائیور سے، وہ راز تھا میں بتا نہیں سکتا، لیکن اب ان کا انتقال ہوا، میں بتاتا ہوں. حضور تشریف لاتے رات کے 12 بجے، وہ عبادت کرنے کے لیے نہیں بلکہ سیدھے طہارت خانوں میں جاتے اور اپنے ہاتھوں سے سارے طہارت خانے دھوتے تھے، وضو خانے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے سارے استنجا خانے صاف کرتے. کس عالم دین کی بات کر رہا ہوں جس کے ہزاروں شاگرد ہیں، پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے. اللہ کریم کے ایسے بزرگ ولی،
اپنے ہاتھ سے رات کے وقت پوری مسجد کے طہارت خانے صاف کرتے، اور پھر ایک دن میری نظر پڑی تو انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے اور کہا زندگی بھر کسی کو بتانا مت، میں یہ صفائی اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے میرے رحمان پر یقین ہے، اس کے گھر کو میں اپنے ہاتھ سے صاف کروں گا، میرے دل کو وہ صاف کرے گا، میرے دل کو وہ پاک کرے گا۔ اور اللہ نے ایسا پاک کیا کہ جب وہ بزرگ شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا، میں آپ کو بتاؤں ہمارے اساتذہ موجود تھے جنہوں نے کہا سرانے کے پاس کئی علماء کھڑے تھے، وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اچانک آپ نے کہا کہ ہٹ جاؤ تم سب یہاں سے، سرانے کے پاس سے ہٹ جاؤ، وقت کے بڑے بڑے لوگ کھڑے تھے۔ اس کے بعد اچانک انگلی اٹھائی، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ اسے نہیں پڑھتے، اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ یہی ہے، پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ لیکن آپ نے آخری وقت میں انگلی اٹھائی اور یوں کلمہ پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس وقت بندہ کہتا ہے جب رسول اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو، جب اپنے سامنے دیکھ رہا ہو تب یہ کہہ سکتا ہے انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ان کا وصال ہوا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی موت کسی کی نہیں دیکھی جو انگلی اٹھا کر خود رسول اللہ کو دیکھ رہا ہو اور دنیا سے جا رہا ہو۔ میرے عزیزو، یہ مقامات بلند انہیں ان کاموں کی وجہ سے یا ان نیکیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ملی ہوں۔ اس لیے آج اس مسجد پاک کی جن لوگوں نے خدمتیں کی ہیں، اللہ ان کے گھروں کو سجا اور ان کی قبروں کو روشن کرے، اور رب ذوالجلال اس مسجد پاک کو عشق رسول کا مرکز بنائے۔ یہاں سے خرافات نہ ہوں، فتنے نہ ہوں، جھگڑے فسادات نہ ہوں، بلکہ مسجدوں کے متعلق حدیث پاک میں ایک بات آتی ہے، اس لیے ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب مسجدیں خوب سجائی جائیں گی لیکن عبادت کرنے والے نہیں ہوں گے، اور وہ ہم آج دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کو سجانا نہیں چاہیے، سجائیں، اپنے گھر سے زیادہ سجائیں، لیکن ساتھ اس مسجد کی رونق اور زینت یہاں ہونے والے کاموں سے ہے۔ اگر عبادات مکمل ہو رہی ہیں، نمازیں صحیح ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے ذکر ہو رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سلام، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو گویا کہ آپ نے مسجد کا حق ادا کیا ہے، مسجد کا حق ادا کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس مسجد پاک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، جہاں تم سجدے کرتے ہو ان صفوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، جس دن تمہارا انتقال ہوگا، کوئی روئے یا نہ روئے، مسجد کا وہ ٹکڑا تمہارے غم میں روتا ہے۔ جہاں تم سجدہ کرتے تھے تمہاری جدائی کے غم میں وہ ٹکڑا روتا ہے، وہ مصلی روتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا، اس کی پیشانی کے سجدوں سے مجھے قرار تھا، مجھے سکون تھا، آج وہ چلا گیا، مجھے بے قراری ہے، بے اطمینانی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ان ٹکڑوں کو وفادار سمجھو۔ دنیا تمہارے مال کی پرستار ہو سکتی ہے، تمہارے عہدے اور منصب کے دیکھ کر کے ہو سکتا ہے دوست بن جائے، لیکن یہ زمین کے ٹکڑے اگر تمہاری دوستی کرتے ہیں تو فقط تمہارے سجدوں کی وجہ سے کرتے ہیں، تمہارے سجدوں کی وجہ سے یہ تم سے دوستی کرتے۔ اور جس دن انتقال ہو، جنازہ جا رہا ہو، دنیا روتی ہے یا نہیں روتی اس سے مطلب نہیں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہ مسجد کا وہ ٹکڑا میرے غم میں روتا ہے جس پر میں سجدے کیا کرتا تھا۔ آؤ ان مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرو۔ کیوں تمہیں سجدے لمبے لگنے لگ گئے، بھاری لگنے لگ گئے؟ لوگ تو یہی شکایت کرتے ہیں امام صاحب بہت لمبا سجدہ کرتے ہیں، لمبے سجدے کرتے ہیں، بستر پہ 8 گھنٹہ سوئے رہتے الٹا، کبھی بھاری نہیں لگا؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں خشوع و خضوع سے 3 منٹ بہت بھاری